دوسری نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ علماء اٹھتے جائیں گے، دین کا علم کم ہوتا جائے گا، قرآن و سنت کی تعلیم میں خاطر خواہ کمی آ جائے گی، اور اس کی جگہ پر کوئی چیز پھیل بھی رہی ہوگی۔ اس کے لیے جو آپ نے الفاظ استعمال فرمائے مسند احمد میں، وہ الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے فشو القلم، قلم بہت چلے گا، ظہور الکتابہ، کتابت لکھائی عام ہو جائے گی۔ آگے انشاءاللہ ہم اس پر ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی کیسے ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے عہد مبارک میں کتابت بہت کم تھی۔ لکھنا ایک ایسا نادر فن تھا کہ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے غزوہ بدر کے بڑے بڑے لیڈر جو قیدی ہوئے تھے، آپ نے ان سے کہا تھا کہ مسلمانوں کو لکھانا سکھا دو، تمہاری یہ قیمت ہے، تم لکھانا سکھاؤ گے ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، یہی تمہارا فدیہ ہوگا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں پورے قبیلے اور پورے محلے کے اندر ایک کاتب ہوتا تھا۔ حضرت عمرو بن تغلب فرماتے ہیں کہ پورے ایک بڑے خاندان کے اندر بمشکل ایک کاتب ملتا تھا۔ ویسے تو نبی علیہ السلام نے لکھنے کی حوصلہ افزائی کی ہے، قرآن آپ نے لکھوایا ہے، احادیث لکھوائی ہیں، علم کو پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، قلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے اسے اپنی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ لیکن یہاں آپ نے اسے قیامت کی نشانی کیوں بتایا؟ کیونکہ بہت ساری قیامت کی نشانیاں، بلکہ زیادہ تر قیامت کی نشانیاں وہ ہیں جن کا تعلق برائی کے ساتھ ہے، ایمان کی کمزوری کے ساتھ ہے۔ اس دور کے اندر ایک بات تو یہ سمجھے کہ قلم واقعتاً ہی بہت پھیل گیا ہے، کتابیں بہت پھیل گئی۔ یہ عدل بیٹے ان کو دکھائیں ذرا، پورے کے پورے مکتبات، پوری کی پوری لائبریریز کس طرح سے آپ کے پاس سمٹ کے آئی ہوئی ہیں۔ یہ مکتبہ شاملہ جو ہے ایک چھوٹی سی لائبریری جو میرے پاس بھی موجود ہے، موبائل میں ایپلیکیشن کے طور پر بھی آ جاتی ہے، ہزاروں کتابیں، اسلام 360، ایزی قرآن و حدیث، قرآن ایپلیکیشن، حدیث ایپلیکیشن، دنیا کی کوئی کتاب آپ کو چاہیے، آپ انٹرنیٹ پہ اس کو براؤز کر کے چند لمحوں میں اپنے ڈیسک پہ رکھ کے موبائل کی سکرین پہ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کورس کے حوالے سے میں نے سینکڑوں کتابیں ڈاؤن لوڈ کی قیامت کی علامات پہ، ان میں سے 9-10 کتابیں میں نے اپنے موبائل کے اندر سیو کی۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن یہی اللہ کی نعمتیں اس لحاظ سے قیامت کی نشانی ہے
جب یہ نااہل لوگوں کے ہاتھ لگ جائیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کسی عالم سے علم حاصل نہیں کیا، ان کے علم میں پختگی نہیں، خصوصاً دین کا علم، یہ علماء کے سینوں سے ملتا ہے۔ جب تک علماء سے تلقی نہیں ہوتی، ربانی علماء، اللہ کی خشیت والے علماء، صرف کتابوں کا علم ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان میڈیکل سائنس کی 15-20 کتابیں پڑھ کے کہے کہ اب میں دل کا آپریشن کر سکتا ہوں۔ جس طرح وہ اناڑی ڈاکٹر بے شک اس کے لیپ ٹاپ میں اور اس کے موبائل میں میڈیکل سائنس کی ساری کتابیں موجود ہوں، اور ہم کبھی بھی اپنے پیشنٹ کو اس کے حوالے نہیں کریں گے کہ یہ مار ڈالے گا، وہ جان کا نقصان کرے گا، اور صرف کتابیں پڑھ پڑھ کے فتویٰ بازیاں کرنے والا انسان، جس نے کسی عالم کے پاس بیٹھ کے باقاعدہ سیکھا نہیں، وہ آپ کے ایمان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینے میں جن کو علم دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ نے اہل علم کے سینے کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، میرے 4 صحابہ سے قرآن سیکھو۔ جب علماء سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا، ہر نوجوان یہ سمجھے گا کہ انٹرنیٹ موجود ہے، گوگل میرا سب سے بڑا استاد ہے، فلاں اپلیکیشن موجود ہے، فلاں چیز موجود ہے، مجھے کسی عالم سے سیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ اس کے علم میں پختگی نہیں آئے گی۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا وہ اکیلا بیٹھ کے نئے نئے اجتہادات، نئی نئی راہیں، نئی نئی غلطیاں اور بالکل علیحدہ لائنیں بھی نکالے گا۔ تیسرا نقصان یہ ہوگا، علم تو اسے مل رہا ہوگا، شاید معلومات کا انبار ہوگا اس کے پاس، لیکن تربیت، تزکیہ، خشیت، تعلق باللہ یہ چیز نہیں ہوگی، جس کے نتیجے میں ہر بندہ مفتی بنا بیٹھا ہوگا اور ہر شخص مجتہد بنا بیٹھا ہوگا اور پورے معاشرے کے اندر انتشار پھیلا ہوگا۔ آج یہی کام ہو رہا ہے اور بہت کثرت سے ہو رہا ہے۔ اس قدر کثرت کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، وہ لوگ، سچی بات یہ ہے کہ مجھے بعض دفعہ یہ بات کہتے ہوئے ندامت محسوس ہوتی ہے، بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو ایک عالم کے سامنے بیٹھ کر عربی کی اس ایک کتاب کا ایک صفحہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ چند کتابوں کے ڈھیر لگا کے عوام الناس کو مروب کر کے نئی نئی گمراہیاں یوٹیوب کے چینلز پہ بیٹھ کے پھیلا رہے ہیں، امام ابن تیمیہ کی غلطیاں نکال رہے ہیں اور ان کو باقاعدہ چیلنج کر کے میرے جیسے طالب علم دوستوں نے اس کے پاس جا کے کہا کہ آپ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی غلطیاں نکالتے ہیں، وہ بعد میں نکالنا، پہلے ایک لائن پڑھ کے بتا تو دیں انہوں نے لکھا کیا ہے۔ غلطیاں تو بعد میں بندہ نکالتا ہے، جب سمجھے تو صحیح کہ لکھا کیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے کتابوں کی اشاعت کو جب علماء سے، معلمین سے، مربیوں سے، ربانی اور نیک لوگوں سے بے نیاز ہو کے ان کو اپنی مرضی سے پڑھا جائے، تو اس طرح قلم اور کتابوں کی اشاعت کو قیامت کی نشانی قرار دیا ہے۔